حضرت انس بن نضر ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور تو اس میں بھی شریک نہ ہو سکا۔ اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا، تم لوگ جب تک میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، کہ وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کر لیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممانعت تھی کہ تم لوگ یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کے حملے سے ملغوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ اے سعد کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور اتنے شہید نہیں ہو گئے، واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا، 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کی وجہ سے ان کو پہچانا۔ جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں ہی جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جائے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ میں نے ایک معتبر شخص سے جو حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص خادم ہے، حضرت کا مقولہ سنایا کہ جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ فضائل رحمان میں اس قصے کو لکھ چکا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو اس وقت میں 10 سال کا تھا۔ سعید بن معصب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو اس وقت میری عمر 8 برس تھی، تو میری اماں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، انصار کے مردوں اور عورتوں نے آپ کو تحائف پیش کیے اور میرے پاس میرے اس بچے کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی جو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ کے پیش کرتی۔ اس بچے کو قبول فرما لے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی 10 برس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ اس پورے عرصے میں کبھی بھی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارا، نہ گالی دی اور نہ اپنے چہرے میں شکم لے آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، میری ماں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئی اور کہا، یا رسول اللہ، یہ چھوٹا بچہ، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، اس کے لیے دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، انس کے مال میں اور اولاد میں برکت دے اور اس کو جنت میں داخل کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کثرت مال اور اولاد کی دعا تو پوری ہو گئی کہ میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل لاتا ہے اور میری اولاد 106 اور دوسری روایت میں 78 بیٹے اور 2 بیٹیاں اور تیسری دعا کے پورا ہونے کی امید کرتا ہوں۔ ایک اور روایت میں
واطل حیاتہ کے الفاظ بھی آئے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ اس کی عمر بھی لمبی اور دراز فرما، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر میں برکت دی کہ 103 برس میں وفات ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی رات نہیں گزری جس میں میں نے اپنے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا ہو۔ پھر رونے لگے۔ تعجب ہے ان لوگوں پر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں تک لکھ مارا کہ یہ عقیدہ تو آیت قرآنی کا صریح کفر کرتا ہے۔ حضرت حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ کیا آپ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم ہم تو تمہیں وہ باتیں بیان کرتے ہیں جن کو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث بھی تھے۔ ان کا شمار کثیر الروایات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے، جہاں کے امام ابن النصیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے کثیر الروایات ہونے کی طرف اشارہ اپنی کتاب میں کیا ہے۔ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چراغ علم ہے جن سے دنیا والے 93 برس اپنے علم کی شمع جلاتے اور تاریکیوں کو روشنی سے بدلتے رہے۔ ان کے دنیائے فانی کو خیر بات کہنے کے سن کے متعلق 3 قول ہے، 91، 92، 93۔ آخری قول مشہور ہے اور یہی جمہور کا قول ہے۔ اس حساب سے آپ کی کل عمر 103 برس بنتی ہے۔ آپ کی وفات پر امام مرکہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج آدھا علم رخصت ہو گیا ہے۔ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز حضرت قطن بن مدرک الکلبی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نیک اور پارسا انسان تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزاری۔ ان کی ان تمام تر خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور وہ تمام تر دعائیں قبول ہو گئی۔